کبھی کبھی انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے نہ آنکھیں خوش رہتی ہیں، بس دل کہتا ہے یا اللہ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا یا ابھی بھی ناراض ہے؟ آج شاید اللہ تمہیں اس سوال کا جواب دینے والا ہے جو برسوں سے تمہارے دل میں دبا ہوا تھا۔ اگر تم نے کبھی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کبھی روتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ آج تمہیں وہ 7 نشانیاں بتائی جائیں گی جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ لیکن خبردار، یہ نشانیاں کوئی معمولی بات نہیں، یہ تمہارے ماضی کے آنسو، تمہارے ٹوٹے دل اور تمہاری راتوں کی توبہ کا جواب ہے۔ نشانی نمبر 1، کیا تم نے کبھی وہ لمحہ جیلا ہے جہاں تم کسی کے سامنے نہیں بلکہ صرف تنہا ہو، بند کمرے میں خاموش دیواروں کے درمیان، اور اچانک دل پھٹنے لگے، آنکھیں خود بخود بھیگ جائیں اور زبان سے صرف ایک لفظ نکلے، یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ نہ کوئی خاص دعا، نہ کوئی لمبا جملہ، بس دل کا سادہ ٹوٹا ہوا لفظ۔ وہ آنسو جو تم نے اپنے گالوں پر بہائے تھے، وہ جب زمین پر گرے تو دنیا میں کچھ نہ بدلا، لیکن عرش الہی ہل گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا ہے۔ تمہارے وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آئے، وہ ان فرشتوں نے اٹھائے تھے جو صرف محبت اور معافی کے پیغامات لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں سے کوئی خطرہ نہیں، اسے تمہارا رونا چاہیے، تمہارا جھک جانا چاہیے، تمہاری ٹوٹی ہوئی زبان سے نکلا استغفار اللہ چاہیے، کیونکہ وہ رب کہتا ہے میں اپنے بندے سے اس وقت قریب ہوتا ہوں جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور جب تم رو رہے ہوتے ہو تو تم اللہ کے قریب نہیں ہوتے بلکہ اللہ تمہارے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا نم ہونا کمزوری ہے، نہیں، یہ آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل اب بھی زندہ ہے، نرم ہے، اللہ سے جڑا ہے۔ جس دن آنکھ خشک ہو جائے، جس دن گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے، تو سمجھ لو دل کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آج بھی تم چپکے سے سجدے میں تنہائی میں رو لیتے ہو، تو یہ رب کی قبولیت کی ایک قیمتی نشانی ہے، کیونکہ تمہارا رونا اللہ کو رلاتا نہیں بلکہ اللہ کو تمہارے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، تم روئے، تم ٹوٹے، تم نے پکارا، یہ تمہاری کمزوری نہیں تھی، یہ اللہ کا جواب تھا تمہاری پہلی توبہ کا۔ نشانی نمبر 2، کیا تم نے محسوس کیا کہ تمہارے دل میں کچھ بدلنے لگا ہے؟ جہاں پہلے نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، اب دل کہتا ہے چلو سجدہ کر لیتے ہیں، شاید سکون مل جائے۔ پہلے تلاوت سن کر موبائل بدل دیتے تھے، اب وہی تلاوت دل کو روک لیتی ہے اور تم آنکھیں بند کر کے سنتے ہو، جیسے کوئی بھولی ہوئی محبت پھر سے لوٹ آئی ہو۔ یہ سب تم نے خود نہیں کیا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں بلکہ رب کی وہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر کے نیکی کی طرف موڑ دیا۔ حدیث میں ہے، جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود نیکی کا ذوق، عبادت کا ذائقہ اور گناہ سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف تبدیلی نہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجی گئی توفیق ہے۔ قرآن کہتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اگر آج تمہیں سجدے میں سکون ملنے لگا ہے، اگر عبادت کے بغیر دل ادھورا لگتا ہے، تو تم چھوٹے چھوٹے نیک عمل کرنے لگے ہو جو پہلے کبھی نہ کرتے تھے، تو یہ اللہ کا واضح پیغام ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اب آ جا میرے قریب، آ جا۔ نیکی کی طرف دل کا خود مائل ہونا، اذان کی آواز پر دل کا نرم پڑ جانا، آنکھوں سے موبائل ہٹا کر قرآن کی طرف متوجہ ہونا، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی خاص توبہ ہے، یہ اللہ کی خاص توجہ ہے جو وہ صرف ان بندوں پر کرتا ہے جنہیں وہ واقعی
معاف کر چکا ہوتا ہے۔ سوچو، کیا یہ ممکن ہے کہ کل تک تم نافرمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آج تم توبہ کرنے والوں کی محفل تلاش کرتے ہو، اور یہ سب کچھ صرف تم نے خود کیا ہو؟ نہیں، یہ رحمت کی وہ نظر ہے جو تم پر پڑ چکی ہے۔ اب دل نیکی کی طرف کھینچنے لگا ہے۔ یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں، یہ قبولیت کی وہ نشانی ہے جو صرف اس بندے کو دی جاتی ہے جس کی توبہ آسمانوں پر لکھ لی گئی ہو۔ نشانی نمبر 3، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے گناہ کیا اور اسی لمحے دل جیسے چیخنے لگا ہو؟ زبان پر کوئی آواز نہ آئی، کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، مگر دل اندر سے جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ آنکھیں باہر سے ہنستی رہیں، لبوں پر باتیں ہوتی رہیں، لیکن دل خاموشی میں رو چکا تھا۔ وہ خاموشی دراصل پہلی آواز تھی جو اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں بھیجی گئی کہ رک جا، تو وہ نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے۔ اگر گناہ کے بعد نیند چھوڑ جائے، دل بے چین ہو جائے، خوف محسوس ہو، عجیب سی گھبراہٹ آنے لگے، تو یہ سزا نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی پہلی دستک ہے، کیونکہ گناہ کے بعد سکون آنا دل کے مر جانے کی نشانی ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد دل تڑپ اٹھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو ابھی بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس نے تیرا دل ابھی بھی زندہ رکھا ہے۔ نشانی نمبر 4، کبھی تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو گناہ کو خوشی سمجھتے تھے، اور آج انہی باتوں سے دل گھبرا جاتا ہے۔ جس گناہ میں پہلے تم لطف آتا تھا، آج وہی گناہ تمہیں بوجھ لگتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے۔ پہلے شاید تم سوچتے تھے کہ کیا ہوا، سب کرتے ہیں، مگر اب دل کہتا ہے نہیں، میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ یہ تبدیلی تمہارا کمال نہیں، یہ رحمت الہی کا اثر ہے۔ نشانی نمبر 5، جب سب کچھ ٹھیک ہو، جب ہنسی ہو، لوگ پاس ہو، تب تو سب یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب تم تنہا بیٹھو اور بے اختیار دل کہے اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے لکھتے ہیں یہ دعا نہیں، یہ محبت تھی۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 6، جب انسان اپنے عمل کو غلط مان لیتا ہے، اپنی خامیوں کو پہچان لیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی پہلی اصلاح ہوتی ہے۔ جس دن بندہ کہے میں غلط تھا، اسی دن آسمانوں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آج اس بندے کی واپسی اللہ کی طرف لکھ دی گئی۔ نشانی نمبر 7، اگر کبھی دعا مانگتے ہوئے محسوس ہوا ہو کہ زبان رک گئی، دل بھاری ہو گیا اور آنکھیں بھیگ گئیں، تو سمجھ لو فرشتوں نے آمین کہہ دی ہے۔ یہ وہ دعا نہیں جو زبان سے نکلتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کی دعا قبول کر لو، یہ آج الفاظ نہیں دل سے بات کر رہا ہے۔ اگر ان 7 میں سے کوئی ایک بھی نشانی تم نے محسوس کی ہو تو مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تم سے ناراض نہیں بلکہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ واپس آ جاؤ، تم ٹوٹے نہیں ہو، تم چنے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں بلکہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہا ہے۔